کبھی سوچا ہے کہ آسمانوں میں ایک ایسی جنگ ہو جہاں ایک بھی گولی نہ چلے لیکن ایک فریق مکمل طور پر جیت جائے؟ اطلاعات کے مطابق 23 اکتوبر 2025 کو بالکل یہی کچھ ہوا۔ آج ہم ایک ایسے ہی ناقابل یقین واقعے کی تفصیلات میں جائیں گے جو فضائی جنگ کے مستقبل کو شاید ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ یہ سوال ہی دراصل ہمارے آج کے موضوع کا مرکز ہے، یعنی الیکٹرانک جنگ کا استعمال، جسے سافٹ ایئر پاور بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ تصور ہے جہاں ہتھیار گولیاں نہیں بلکہ ٹیکنالوجی ہوتی ہے اور معلومات خود ایک ہتھیار بن جاتی ہے۔ چلیں تو سب سے پہلے منظر کو سمجھتے ہیں، آخر یہ سب ہوا کیسے؟ اس انتہائی اہم فضائی مقابلے کے مرکزی کردار کون تھے اور وہ کیا حالات تھے جو اس واقعے تک لے آئے؟ اچھا، تو اس پوری کہانی کے مرکز میں ہے ایک بہت ہی خاص طیارہ، بھارتی فضائیہ کا گلف سٹریم G550۔ اور یہ کوئی عام جیٹ نہیں تھا، بالکل نہیں۔ یہ تو سمجھے ایک اڑتا ہوا انٹیلیجنس کا قلعہ تھا جو جدید ترین نگرانی کے آلات سے لیس تھا اور ابوظہبی سے نئی دلی کی طرف 40,000 فٹ کی بلندی پر اڑ رہا تھا۔ تو بظاہر تو یہ ایک سویلین پرواز لگ رہی تھی، لیکن ماخذ کے مطابق اصل کہانی کچھ اور تھی۔ یہ طیارہ پاکستان کی سمندری حدود سے صرف 80 ناٹیکل میل دور اپنے طاقتور الیکٹرانک نظام کو استعمال کر رہا تھا۔ اس کا ایک ہی مقصد تھا، پاکستانی فوجی تنصیبات کی خفیہ معلومات اکٹھا کرنا۔ اور یہیں سے یہ معاملہ انتہائی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جوابی کارروائی کی۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان ایئر فورس کا رد عمل نہ صرف بجلی کی سی تیزی سے آیا بلکہ یہ حیران کن حد تک پیچیدہ بھی تھا۔ صرف 6 سیکنڈ، جی ہاں، صرف 6 سیکنڈ لگے خطرے کا پتہ چلنے سے لے کر جوابی کارروائی شروع ہونے تک۔ یہ رفتار، یہ جدید الیکٹرانک جنگ کی ایک ناقابل یقین مثال ہے کہ فیصلے اور عمل کتنی تیزی سے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی ایک حملہ نہیں تھا، یہ ایک ساتھ کیا گیا ایک 4 جہتی الیکٹرانک حملہ تھا۔ ذرا سوچیں، ایک طرف اس کے سسٹم کو یہ سگنل بھیجا گیا کہ اسے ہائی جیک کر لیا گیا ہے، دوسری طرف اس کے تمام سینسرز کو اندھا کر دیا گیا، بالکل بلیک آؤٹ۔ پھر اس کے نیویگیشن کو دھوکہ دے کر اس سے بتایا گیا کہ وہ اپنی اصل جگہ سے 120 ناٹیکل میل دور ہے، اور آخر میں کمانڈ سینٹر سے اس کا رابطہ ہی کاٹ دیا گیا۔ یہ ایک مکمل الیکٹرانک گھات تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ اس حملے کے پیچھے کون سی ٹیکنالوجی تھی؟ ماخذ کے مطابق اس کا نام ہے DRFM، یعنی ڈیجیٹل ریڈیو فریکوینسی میموری۔ یہ ایک مقامی طور پر تیار کردہ سسٹم ہے جو دشمن کے سگنلز کو ریکارڈ کر کے انہیں واپس بھیج کر دھوکہ دے سکتا ہے۔ رپورٹ میں تو یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ بھارتی فضائیہ نے بعد میں اندرونی طور پر مانا کہ اسی ٹیکنالوجی نے ان کے طیارے کے جدید پارٹس کو بیکار کر دیا تھا۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس الیکٹرانک حملے کے فوری بعد کیا ہوا، طیارے کا کیا بنا اور دنیا کو اس واقعے کے بارے میں کیا بتایا گیا۔ یہ اعداد و شمار خود کہانی بیان کر رہے ہیں۔ اپنے سارے سسٹمز کے جیم ہونے کے بعد طیارے کو تیزی سے نیچے آنا پڑا۔ یہ ایک ہنگامی نزول تھا۔ ذرا تصور کریں، 40,000 فٹ سے سیدھا 28,000 فٹ پر، یعنی پورے 12,000 فٹ کی گراوٹ۔ یہ وہ وقت تھا جب پائلٹس نے کسی طرح کنٹرول سنبھال کر واپس مڑنے کی کوشش کی۔ لیکن جو سرکاری کہانی سامنے آئی وہ اس سے بہت مختلف تھی۔ ماخذ کے مطابق بھارتی فضائیہ نے سویلین ایوییشن حکام کو بس اتنا بتایا کہ طیارے کو ایک غیر متوقع GPS بے ضابطگی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بیان اصل میں جو کچھ ہوا اس کی سنگینی کو بہت کم کر کے پیش کرتا ہے۔ تو یہاں ہمیں 2 بالکل مختلف کہانیاں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف سرکاری رپورٹ ہے جو کہتی ہے کہ بس ایک معمولی GPS کی خرابی تھی، اور دوسری طرف ہے ماخذ کا دعویٰ کہ اندرونی طور پر یہ مانا گیا کہ پاکستان کے نئے DRFM سسٹم نے G550 کے الیکٹرانک پورٹس کو مکمل طور پر ناکارہ کر دیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، یہ ایک ٹیکنیکی کارروائی تھی، لیکن اس کا اصل بڑا مطلب کیا ہے؟ اس کا اسٹریٹجک پہلو کیا ہے؟ جیسا کہ ماخذ مواد بتاتا ہے، یہ واقعہ صرف ایک ٹیکنیکی کامیابی نہیں تھا بلکہ یہ ایک بہت بڑا جیو پولیٹیکل پیغام تھا۔ اور شاید یہی اس پورے واقعے کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ کوئی گولی نہیں، کوئی میزائل نہیں۔ ماخذ کے مطابق پاکستان نے یہ دکھایا کہ وہ بغیر کسی جانی یا مالی نقصان کے صرف اور صرف الیکٹرانک ذرائع استعمال کر کے ایک بڑے خطرے کو پوری طرح بے اثر کر سکتا ہے۔ یہ ہے سافٹ ایئر پاور کا عملی مظاہرہ۔ تو اس ایک غیر متشدد کارروائی کے ذریعے ماخذ کے مطابق پاکستان نے خطے کو کئی بہت واضح پیغامات دیے۔ پہلا، کہ اس کی فضائی حدود الیکٹرانک جاسوسی کے لیے اب محفوظ نہیں ہے۔ دوسرا، کہ اس نے جارحانہ الیکٹرانک جنگی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ تیسرا، کہ نگرانی کی کوئی بھی کوشش ناکام بنا دی جائے گی۔ اور چوتھا اور سب سے اہم، کہ الیکٹرانک غلبہ اب اس خطے کی طاقت کے توازن میں ایک نیا اور اہم عنصر ہے۔ تو آخر میں
یہ واقعہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا جنگ کا مستقبل غیر مرئی ہے؟ کیا اگلی بڑی جنگ وہ ہوگی جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں پائیں گے؟ ایک ایسی جنگ جو گولیوں اور بموں سے نہیں بلکہ غیر مرئی سگنلز اور ڈیٹا سے الیکٹرومیگنیٹک اسپیکٹرم میں لڑی جائے گی؟ اس سوال کا جواب ہماری قومی سلامتی سے متعلق ہر سوچ کو بدل سکتا ہے۔